دجال ایک ایسا نظام بنانا چاہتا ہے جس میں ہر فرد اس کی نگاہ میں رہے. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اب سیٹلائٹ کا دور ہے، ہر چیز دیکھ لی گئی ہے، لیکن یہاں پر کسی کو پایا نہیں انہوں نے. اچھا، انسانی تاریخ میں سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا وہ واحد گروہ ہے جس نے دجال سے براہ راست ملاقات کی. جہاں پر ان کی ملاقات ہوئی تھی، یہ علاقہ، یہ جگہ کون سا ہے؟ آخری زمانے میں زغر پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا اور یہیں سے وہ دجال کے خلاف جنگ لڑیں گے. اچھا، دجال کیوں جاننا چاہ رہا تھا بحر طبریہ کے بارے میں؟ یہ ایک اہم چیز. بالکل فیئر قسم کی تحقیقات ہوں تو یہ ثابت ہوگا کہ بیت المقدس پہ کبھی ہیکل سلیمانی رہا ہی نہیں تھا. جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نشانیاں جو حدیث میں آئی ہیں وہ عین بے عین ہی پوری ہو چکی ہوں، تو اس صورت میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس نے یہ بھی کہا کہ میں سوائے مکہ اور مدینہ کے جانا مجھ پر حرام ہے، اس کے علاوہ میں ہر جگہ جاؤں. بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دجال کے بارے میں بات چیت کرتے تھے تو ایک خوفزدہ ہو جاتے تھے. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عمر فاروق سعید اینڈ آف ٹائم سیریز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین کرام، آپ نے اس سے پہلے ایک ساتھ میں دجال سے متعلق اور اس کے نظام سے متعلق یا جو بھی معاملات آخر الزمان سے قریب تر زمانے کے اندر رونما ہوں گے ان کے متعلق کافی ڈیٹیل ہم سے اور شیخ سے جانی. ہم نے کوشش کی ایسے سوالات ہوں اور ایسی انفارمیشن آپ تک پہنچائی جائے کہ جس کے اندر عام عوام کے لیے سمجھنے میں اور خصوصی طور کے اوپر ان کی ہدایت کے لیے اور انہوں نے کس طرح سے فتن کے دور کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اس کا بندوبست ہو. آج کا پروگرام اسی حوالے سے بہت اہم. اس سے پہلے سب سے پہلے میں آپ سے ڈاکٹر جناب شیخ تنزیل صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. شیخ، سب سے پہلے آج کا جو موضوع ہے، ہم جانتے ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، اس کے غالباً اور بھی طروق ہوں گے کہ تمیم داری رضی اللہ عنہ وہ ایک بحری سفر پہ جا رہے تھے اور بحری سفر میں طوفان کی وجہ سے ان کی جو کشتی ہے وہ کہیں گم ہو گئی اور وہ پھر جس جزیرے کے اوپر جا کر اتری وہاں پر ان کی دجال سے ملاقات ہوئی. یہ بات آ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے تو بہرحال اس حدیث میں کافی ڈیٹیلز ہیں. تو میں سب سے پہلے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈیٹیلز ہیں، مطلب یہ شروع سے لے کر جو واقعہ تھا اور پھر آخر تک یہ ساری کی ساری جو یہ سٹوری ہے، یہ آپ عوام کی آسانی کے لیے بتا دیجیے تاکہ یہ سمجھ لگ جائے کہ یہ واقعہ تھا اور اس کے بعد جو اس میں انفارمیشن ہے اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. جی شکریہ جناب. سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے اپنے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہتا ہوں. اچھا، انسانی تاریخ میں سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا وہ واحد گروہ ہے جس نے دجال سے براہ راست ملاقات کی. جی. اور اس میں ہمیں صرف ایک ہی شخصیت کا نام معلوم ہوا، یعنی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یقیناً ان کے ساتھ اور بھی کچھ قافلے میں اور بھی لوگ تھے، یقینی طور پر کسی تھی. صحیح. اچھا، یہ ایک مشہور حدیث ہے اور صحیح مسلم میں، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے اور بھی طرق ہیں. جی. تو بلا شبہ ترمذی میں اور مختلف احادیث کی کتابوں میں بھی یہ حدیث ملتی ہے. جی. اور اس کی جو راویاں ہیں وہ ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں اور خود بھی جلیل المرتبت صحابیاں ہیں، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا. تو وہ اس کی راوی ہیں. حدیث کافی طویل ہے اور وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے پکارنے والے کی پکار سنی کہ وہ پکار رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبوں کو مسجد نبوی میں جمع ہونے کے لیے پکارا ہے کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ. چنانچہ میں بھی مسجد کی طرف نکلی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. نماز میں خاتون تھیں تو ایک عورتوں کے صفوں میں موجود تھیں جی اور پیچھے تھیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی تو ممبر پر بیٹھے تشریف فرما ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک آدمی اپنی نماز کی جگہ پہ بیٹھا رہے، یعنی کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں دی، بیٹھنے کا حکم فرمایا. اور آپ جانتے ہی ہیں تابعدار صحابہ جو ہیں سارے کے سارے ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے. بالکل صحیح. ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں ممبر پہ کیوں اکٹھا کیا، یعنی یہاں پہ کیوں اکٹھا کیا ممبر پہ. تو خیر، تو صحابہ بولے کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے تمہیں رغبت دلانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا. اچھا، یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ بعض دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری باتوں میں تبشیر اور تنذیر، یعنی خوف دلانا، جہنم کا خوف دلانا اور جنت کی رغبت دلانا اس کے باعث ہوا کرتے تھے. تو آج کیونکہ ایک بالکل اچھوتی بات ہونے والی تھی تو اسی لیے فرمایا کہ میں نے تمہیں رغبت یا ڈرانے کے لیے نہیں بلایا. بلانے کی اور جمع کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تمیم داری جو ایک نصرانی تھا اور اس نے آیا ہے اور اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا. اور اس نے ایک حدیث بیان کی، حدیث یہاں لغوی معنوں میں استعمال ہو رہی ہے، یعنی کہ ایک بات بیان کی جو اسی بات کے موافق ہے جو میں نے تم سے دجال کے بارے میں کی ہے. تو اس نے بیان کیا کہ وہ تمیم داری جو ہیں سمندری جہاز میں 30 آدمیوں کے ساتھ سوار ہو کر کے بنو اللخم
لخم اور جذام کے قبائل قوموں کے افراد کے ساتھ وہ شریک سفر تھے اور جا رہے تھے. ٹھیک. اچھا, ان میں سے ہمیں صرف حضرت تمیم داری کے بارے میں پتہ ہے, باقی لوگوں کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے. تو لیکن یہ جو قبائل ہیں ان کے بارے میں تو کچھ انفارمیشن میں جاننا چاہوں گا کہ یہ لخم اور جذام جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, یہ دونوں قبائل کون سے تھے, یہ کون تھے, یہ کون لوگ تھے بیسکلی؟ اصل میں یہ قدیم عرب قبیلہ تھا لخم, اور یہ جو قبیلہ تھا یہ نسلاً قحطانی عربوں سے تعلق رکھتے تھے. اچھا. اور یہ قبیلہ بنیادی طور پہ ہیرا یعنی موجودہ عراق کے علاقوں میں جو ہے وہ وہاں رہتے تھے. اچھا اچھا اچھا. اور جو یہ دوسرا قبیلہ ہے بنو جذام, یہ بھی قدیم عرب تھے اور قحطانی و نسل ہی تھے, یعنی نسباً جا کر کے یہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں. ان کی جو زیادہ تر رہائش تھی وہ اردن اور شام کے خطے میں تھی. اچھا, اب آپ سوال کر سکتے ہیں قدرتی طور پہ کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نام کے ہاتھ تو داری لکھا ہوا ہے. جی جی. اور یہ لخم اور جذام کے قبائل ہیں. بالکل. تو اس کی بھی وضاحت بھی کر دیتا ہوں کہ تمیم داری کی جو نسبت دار کی طرف ہے وہ ان کے ایک جد بزرگوار تھے جن کا نام دار تھا. اچھا. تو اس کی نسبت سے وہ داری ہیں. تاہم نسباً وہ بھی لخم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. اچھا اچھا. یعنی تمیم داری اللخمی, یہ ان کا ہم پوری نسبت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں. اس سے پہلے وہ ایک عیسائی پادری تھے. جی ہاں, اس سے پہلے وہ ایک عیسائی پادری تھے اور کافی بڑے عالم تھے, اہل کتاب کے علماء میں شمار ہوتا تھا. صحیح. تو اچھا, یہ جب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے حدیث میں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تمیم داری جا رہے تھے اور یہ طوفان کا معاملہ پیش آیا, تو وہ جا کر ایک جزیرے کے اوپر لینڈ ہوئے. ظاہر ہے کہ ان کو نہیں پتہ تھا کہ وہ کہاں پر اب آ چکے ہیں, کیونکہ طوفان میں ظاہر ہے کہ انسان کو ان چیزوں کا نہیں پتہ چلتا. تو وہاں پر جا کر سب سے پہلے یہ کہ کیا واقعہ پیش آیا, وہاں پر غالباً کسی عجیب و غریب جانور سے ان کا کوئی پہلا انکاؤنٹر ہوا تھا, وہ کیا معاملہ تھا؟ اصل میں خود روایت کرتے ہیں کہ ایک بڑی کشتی میں جب جا رہے تھے اور سمندر جو ہے کئی دن ایک مہینے کے قریب جو ہے سمندر کی لہریں ان کو ادھر سے ادھر لے جاتی رہی, ان کو سمت کا کوئی تعین نہیں ہو سکا کہ کہاں پہ ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا, یہ لوگ پھر ایک ایسے مقام پہ پہنچے جہاں ڈوبتے سورج کے وقت جو ہے نا یہ ایک جزیرے کے کنارے پہ لگے. اچھا. یعنی جزیرہ نظر آیا, تو اس بڑے جہاز سے انہوں نے چھوٹی چھوٹی کشتیاں اتاری اور اس کشتی میں سوار ہو کے یہ وہاں تک پہنچے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس جہاز پہ یہ سوار تھے وہ کافی بڑا جہاز تھا, ایک ایسا جہاز جس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی کشتیاں بھی ملک کی جاتی ہیں, یعنی بحری جہاز تھا. بحری جہاز کے لیجیے. تو اس سے ایک تصور ابھرتا ہے کہ اس دور میں کس جہاز پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں. تو جن چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے ساتھ وہ ان کے 30 رفقا اترے جزیرے میں. تو جب جزیرے میں جیسے ہی داخل ہوئے تو ان کا واسطہ ایک عجیب و غریب مخلوق سے ہوا جو یوں سمجھیں کہ بالوں سے بھرا ہوا تھا. تو یعنی کہ اس کا قطب شمالی اور قطب جنوبی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. شمال مشرق کیا ہے, جساسہ کہتے ہیں اس کو, جس کو جساسہ کہتے ہیں. اس سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی اچھا, وہ قدرتی طور پہ اسے ڈرے, جو کہ پہلی بار دیکھا ہوگا تو ظاہر ہے انسان ڈرتا. تو وہ ڈرے. پھر انہوں نے اسے جب پوچھا تو اس نے بتایا کہ بھائی میرا نام جساسہ ہے. اچھا. جساسہ نام پہ بھی آپ چونکے ہوں گے کہ بھائی کیا نام ہے. ہاں, یہ کیسا, اور دجال کے پس منظر میں آ جاتا ہے. اچھا, قابل غور بھی بعض لوگوں نے اس پہ غور کرنے کی کوشش کی اور کچھ مطالب نکالے ہیں. جساسہ جیسا کہ جاسوس سے ملتا جلتا لفظ بنتا ہے, بہت زیادہ خبریں بیان کرنے والا, جاسوسی کرنے والا. آپ غور فرمائیے کہ جو خود دجالی نظام ہے آج کے دور میں, اور وہ خود جاسوسی پہ ڈپینڈ کر رہا ہے اور ہر فرد کی جاسوسی میں مداخلت کر رہا ہے, ذاتی زندگی میں مداخلت کر رہا ہے. بالکل. یوں سمجھیں کہ دجال ایک ایسا نظام بنانا چاہتا ہے جس میں ہر فرد اس کی نگاہ میں رہے. بالکل. تو بہرحال یہ اس کا جساسہ سے براہ راست تعلق تو نہیں ہے, اس کے نام سے تعلق, لیکن ایک نسبت سے. ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ کہ یہ جانور ہی تھا نا, یہ مطلب انسان تو تھا نہیں, تو یہ کلام کیسے کر رہا تھا؟ مطلب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں غالباً یہ دعوت الارض تو نہیں تھا, یا ایسا کوئی مسئلہ تو نہیں تھا. جی, بعض لوگوں نے اس کو دعوت الارض بھی کہا ہے. اچھا. لیکن اس کا ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ دعوت الارض کو اللہ تعالیٰ نے اپنی براہ راست نشانی قرار دیا ہے. قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے, جبکہ دجال کا ذکر نہیں آیا ہے. اور دعوت الارض کے لیے بطور خاص ہے کہ وہ زمین سے نکلے گا, تبھی اس کو دعوت الارض کہا جاتا ہے, زمین کا جانور. تو اس کا دعوت الارض سے جو بعض لوگوں نے ضرور کہا ہے, میں اس سے انکار نہیں کرتا, لیکن علمی تحقیقی بنیادوں پر اس کو مستند نہیں مانا جاتا. ٹھیک. مطلب یہ کہ جانور ہی تھا لیکن وہ کلام کر رہا تھا, یہ حیرت انگیز بات ہے اس میں. تو اس نے کیا خبر دی ان کو؟ اچھا, انہوں نے جب ان لوگوں نے اس کا نام وام پوچھا, بات ہو گئی, تو اس نے کہا کہ دیر میں, اس دیر کہتے ہیں ایک مندر کو, اچھا, یا عبادت گاہ, یا نصرانیوں کی گرجا گھر کو بھی ٹیمپل کہہ لیجیے, صحیح لفظ تو یہ انگلش میں ٹیمپل ہے. تو اس کو وہاں پہ ایک آدمی بندھا ہوا ہے, تو وہ تمہاری خبریں سننے کا زیادہ مشتاق ہے, تو تم لوگ وہاں جاؤ کے اس سے بات کرو کہ وہ کیا کہتا ہے. اچھا, ان لوگوں میں پھر ایک تجسس پیدا ہوا, تو یہ پھر فوراً ہی اس دیر میں داخل ہوئے, یعنی اس مندر میں داخل ہوئے. جب یہ حضرات وہاں پہنچے تو وہاں انہوں نے ایک بہت بڑے قد کا آدمی دیکھا,
اور حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا آدمی اور اس طرح سخت جکڑا ہوا کبھی نہیں دیکھا تھا. اچھا 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 اچھا. بعض روایات میں اس کے جکڑے ہوئے کی کیفیت بھی بیان ہوئی کہ کتنے, مگر وہ روایات کیونکہ بہت زیادہ اعلیٰ درجے کی نہیں ہے. اچھا اچھا. تو ہم صحیح مسلم پر وہ جو کہتے ہیں کہ ہاتھ اس کے ایسے گردن کے قریب جا کر باندھے ہوئے ہیں. اچھا یہ تو خیر اسی حدیث میں ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ جو ہیں گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور دونوں زانوں سے ٹخنوں تک لوہے سے جکڑا ہوا تھا. اچھا اچھا اچھا. تو ہم نے اس سے پوچھا کہ اے ہلاکت ہو تم پر کہ تم کیا چیز ہو. تو اس نے کہا کہ تم میری خبر پر قابو پا گئے, یعنی تم میرے حال سے واقف ہو گئے, تم تک پہنچ گئے, لیکن مجھے چھوڑو, اصل یہ ہے کہ تم اپنا حال بتاؤ کہ تم کون ہو. تو ہم لوگوں نے کہا کہ ہم عرب لوگ ہیں اور سمندر میں جہاز میں سفر کر رہے تھے. پھر انہوں نے وہ ساری کیفیت بیان کی کہ کس طرح طوفان آیا اور پھر کس طرح اس جزیرے تک پہنچے اور کس طرح جساسے سے سن کر کے ہم یہاں تک پہنچے. تو پھر حضرت تمیم داری نے بتایا کہ جب ہم نے اس سے سنا اور اس نے بتایا کہ بھئی ایک آدمی ہے جو مندر میں قید ہے اور وہ تمہاری خبر کا بہت مشتاق ہے, تو ہم تیری طرف دوڑتے ہوئے آئے ہیں تاکہ تم سے اور اس سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ کوئی بھوت پریت نہ ہو. یہ دونوں باتیں تھیں. تو پھر اس آدمی نے یعنی دجال نے پوچھا کہ مجھے بیسان کے نخلستان کی خبر دو. بیسان کون سا کہتا ہے؟ بیسان, میں بیسان کے نخلستان کی خبر دو. اچھا. ہم نے کہا اس کا تم کون سا حال پوچھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اس کے نخلستان کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ ہم نے اس سے کہا کہ ہاں وہاں پھل پھولتا ہے. اچھا. پھل پھلتا ہے. تو اس نے کہا کہ خبردار رہو عنقریب وہ نہیں پھلے گا. اچھا. اب آپ ایسا ترمذی کی حدیث میں باقاعدہ بتایا گیا ہے دجال نے کہا کہ نخل بیسان جو اردن اور فلسطین کے درمیان ہے. اچھا اچھا اچھا. یہ ترمذی کی روایت میں باقاعدہ دجال کے سوالیہ میں داخل ہے کہ جو اردن اور فلسطین کے درمیان ہے. اچھا, بیسان کا جو خطہ ہے نا وہ وادی, پوری وادی جو ہے کھجور کی پیداوار کے لیے مشہور ہے. اور کھجور کے درختوں میں آپ جانتے ہیں یہ قدرتی طور پر پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے, طاقتور درخت ہے. لیکن اس وقت یہ کھجور کے درخت تیزی سے سوکھ رہے ہیں آج کی جو کنڈیشن ہے, اور ان کی پیداوار تیزی سے ختم ہو رہی ہے. عام طور پر جو موجودہ زرعی سائنسدان ہیں اس کی وجہ موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی آلودگی کو قرار دیتے ہیں. صحیح. لیکن آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں اس کا واضح اشارہ موجود ہے کہ یہ خروج دجال سے قبل کی ایک بہت بڑی نشانی ہے, اور 1948 سے قبل یہ خطہ جو ہے اردن میں تھا, تاہم اب اس خطے پر اسرائیل کا قبضہ ہے. اچھا, اب اسرائیل کا قبضہ ہے. اچھا 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 اچھا. تو اب ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ دجال کا اگلا سوال یہ تھا جو اس نے تمیم داری اور ان کے رفقا سے کیا کہ مجھے بحر تبریہ کے بارے میں بتاؤ. ہم نے کہا کہ تو اس دریا کا کون سا حال پوچھتا ہے؟ یہ سی آف گیلیلی کی بات. سی آف گیلیلی کی بات. تو وہ بولا کہ اس میں پانی ہے. لوگوں نے کہا کہ اس میں بہت پانی ہے. تو تب دجال نے کہا کہ البتہ ایک وقت آنے والا ہے کہ عنقریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا. اچھا اچھا اچھا. اچھا, میں بحر تبریہ کے بارے میں بتاتا ہوں. جی. بحر تبریہ جس کو سی آف گیلیلی کہتے ہیں اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے. اچھا, وہ بھی ان کے قبضے میں. ٹھیک ہے. اور بحر تبریہ کے ارد گرد تقریباً 9 شہر آباد ہیں جن میں ایک شہر تبریہ بھی ہے. اچھا, تبریہ شہر بھی ہے. تبریہ شہر بھی, بیسان بھی ہے اور تبریہ بھی شہر بھی ہے. جو اچھا یہ جو شہر ہے یہ یہودیوں کے مقدس مقامات میں شمار ہوتا ہے اور اس کا ایک تاریخی پس منظر بھی ہے. ٹھیک. آپ کے علم میں ہے کہ تالمود ہے یہودیوں کی بڑی مشہور اہم کتاب ہے. جی. تو یہ جو انتہائی اہم اور مقدس کتاب یہودیوں میں شمار ہوتی ہے, یہ ایک نہیں ہے بلکہ اس کے 2 معروف نسخے ہیں. ایک نسخہ جو ہے یروشلمی تالمود کہلاتا ہے جیسے علماء یروشلم نے تالیف کیا, اور دوسرا جو ہے بیبلونین. اچھا, یروشلمی جو ہے اس کو جن لوگوں نے لکھا ہے, جن مقامات پہ لکھا, وہ علماء یہود کی بڑی تعداد نے تبریہ کے درسگاہوں میں بیٹھ کے لکھا ہے. اچھا اچھا. تو اس لیے یہ تبریہ شہر ان کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے اور مرکزی مقام رکھتا ہے ان کی تاریخ میں بھی. وہ اسی مقصد سے جاننا چاہتا تھا اس کے بارے میں؟ نہیں, ابھی آگے اور بتاتے ہیں آپ. اچھا اچھا اچھا. تو اس شہر کے بارے میں علامہ یاقوت حموی ہیں, انہوں نے اپنی موجم البلدان میں انتہائی قیمتی معلومات دی ہیں. اچھا. اور چونکا دینے والی معلومات دی ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ یہاں ایک قدیم عمارت ہے جو سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب ہے, جو دراصل ہیکل ہے. اچھا اچھا. یعنی ہیکل سلیمانی کی بنیاد جو ہے وہ تبریہ شہر میں پائی جاتی ہے. اچھا, تو یہ تو کہتے ہیں وہاں پر ہے بیت المقدس. آپ جانتے ہیں کہ بیت المقدس میں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے بیت المقدس کھودتے چلے جا رہے ہیں. ہاں جی. اور آپ کے سامنے کی صورت. لیکن علماء اسلام نے جو اس کو ڈینائی کیا ہے کہ وہاں پہ اس کے نیچے ہیکل سلیمانی نہیں تھا. اچھا, فلسطین بہت بڑا ہے اور اس کے ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے اسرائیل نے ہمیں ہمارے ماہرین آثار قدیمہ کو یا مسلم آرکیولوجسٹ کو اجازت تو نہیں دی ہے کہ وہ جا کر کے وہاں تحقیق کریں. بالکل. تو بہرحال یہ ایک بڑی اہم بات ملتی ہے کہ ایک عمارت ایسی ہے تبریہ شہر میں جو قدیم عمارت جس کو سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا اور ایک عبادت گاہ ہیکل ہے. یعنی اصل ہیکل ان کا تبریہ میں تھا,
لیکن یہ ہم قطعیت کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، جو یاقوت حموی نے ہمیں رپورٹ دی ہے. لیکن یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کا مسیحا آئے گا، جو ان کے نزدیک جو دجال ہوگا، وہ آ کے ہیکل جو ہے وہ بیت المقدس میں آ کے تعمیر کرے گا. اچھا، یاقوت حموی نے اس ہیکل کے بارے میں مزید معلومات بھی دی ہیں اور کہا ہے کہ اس کے اندر سے 12 چشمے نکلتے پانی کے. اچھا. اور ہر چشمے کے بارے میں ایک مخصوص بیماری کی طرف منسوب ہے کہ وہ اس کا علاج ہے، اس میں لوگ اس سے غسل کرتے ہیں اور اللہ کے اذن سے شفا بھی پا لیتے ہیں. صحیح. پھر آگے انہوں نے ایک اور اہم بات لکھی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اس جھیل کے درمیان ایک تراشی ہوئی چٹان ہے. اچھا. اور اس چٹان کے اوپر ایک دوسری چٹان ہے جو ڈھکی ہوئی سب محسوس ہوتی ہے. اس کے اوپر دور سے دیکھنے والے کو ایک نمایاں نظر آتی ہے باقاعدہ. ٹھیک. اور اس علاقے کے لوگ گمان کرتے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر ہے. اچھا. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر بھی جو تبریہ شہر میں. اچھا. اور تبریہ کے بارے میں آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ یہودیوں کا مقدس شہر بھی شمار ہوتا ہے، اور وہاں پر ہیکل سلیمانی کے آثار بھی دستیاب ہیں. اچھا. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ یہودیوں نے زبردستی جو ہے بیت المقدس پہ قبضہ کرنے کی اور اس کو مسمار کرنے کی اپنی سازش چلا رکھی ہے. لیکن اگر وہ صحیح اجازت دے اور مطلب بالکل فیئر قسم کی تحقیقات ہوں تو یہ ثابت ہوگا کہ بیت المقدس پہ کبھی ہیکل سلیمانی رہا ہی نہیں. اچھا، دجال کیوں جاننا چاہ رہا تھا بحر طبریہ کے بارے میں؟ یہ ایک اہم چیز. دیکھیں نا، دجال نے کہا کہ بحر طبریہ کے پانی سوکھ جائے گا عنقریب. اس کے اپنے نکلنے کے اپنے نکلنے کے لیے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میرے نکلنے کا ٹائم کب آئے گا. اچھا. اب اس میں آپ کو میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا کہ بحر طبریہ اسرائیل کے قبضے میں آج، ٹھیک ہے، شہر طبریہ بھی اسرائیل کے قبضے میں اور بحر طبریہ بھی ہے. اچھا، یہ جو جس مقام پر ہے نا وہ اسرائیل کے قبضے میں لیکن اردن کی سرحد کے قریب ہے. اچھا، بحر طبریہ اسرائیل میں میٹھے پانی کے حصول کا سب سے بڑا قدرتی ذریعہ ہے. یعنی اسرائیل کے پاس جو قدرتی پانی آتا ہے وہ یہیں سے آتا ہے، لیکن خود بحر طبریہ کا جو پانی ہے اس کا جو ذخیرہ آتا ہے وہ دریائے اردن سے آتا ہے، جو گولان کی پہاڑیوں کے سلسلے جبل الشیخ سے آتا ہے. گولان ہائٹس بھی تو اب ان کے پاس ہے. تو اب اسرائیل نے یہ کیا ہے کہ بحر طبریہ کے پانی جو دریائے اردن سے ہو کے آ رہا ہے اس کا رخ موڑ کے بہراس اسرائیل کے اندر لے گیا ہے. اچھا. اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلا ہے کہ اردن کی زمینیں بنجر ہو گئی ہیں اور وہاں پانی کی قلت پیدا ہو گئی ہے. لیکن اس کا قدرتی طور پہ دوسرا نتیجہ یہ بھی نکلا کہ خود بحر طبریہ جس کا ذریعہ دریائے اردن تھا وہ بھی خشک ہو رہا ہے تیزی سے. اچھا، اسرائیل کرتا یہ ہے کہ وہ پانی اپنے استعمال میں لاتا ہے اور پھر جو پانی بچ جاتا ہے اس کو اپنے صحرا میں گرا دیتا ہے تاکہ مسلمانوں کو پانی کی قلت مسلمانوں کی طرف لوٹاتا نہیں ہے. تو پانی کا پورا ذخیرہ اس طرح قدرتی طور پہ کہہ لیجیے جس کو قدرت کے نظام کو بگاڑ کر کے اب وہ مطلب حاصل کلام یہ ہے کہ بہرحال اس سے بحر طبریہ خشک ہو رہا ہے. اچھا شیخ، اس میں میری تجسس کی وجہ سے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا. یہ کچھ علماء نے اور بہت سے متقدمین اور خصوصاً آج کل کے علماء نے اس بارے میں بڑی بحث کی ہے کہ جس جگہ پر یہ گئے تھے حضرت تمیم داری، جہاں پر ان کی ملاقات ہوئی تھی، یہ علاقہ، یہ جگہ کون سا ہے؟ اس کے اوپر کافی بحث کی گئی ہے اور ہمارے بڑے کنٹینٹ کریٹرز بھی اس پہ بحث کرتے ہیں. تو آپ کے نزدیک اس میں کیا ہمیں کوئی ایویڈنس ملتا ہے کہ یہ کس جگہ، کس سائڈ پہ، کس مقام پہ ہو سکتی ہے؟ اچھا، اس بارے میں لوگوں نے یقینی طور پہ بحث کی ہے. حدیث میں مشرق کی سمت کا اشارہ ملتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن حدیث میں ایسا کوئی لفظ واضح طور پہ نہیں ہے یا قرآن یا حدیث یا صحیح آثار میں جس پہ ہم جگہ کا واضح تعین کر سکیں. اچھا، جس نے جو بھی دعویٰ کیا ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ انسانی معلومات اور حقائق کے مطابق آج تک ثابت کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہی نہ دجال ابھی تک دنیا کے سامنے آیا اور نہ اس کا جزیرہ ہی کے آثار دنیا کے سامنے آ سکتے. بالکل ایسے تو یہ جو ایک فیکٹ ہے. اچھا، دجال کا یہ دوسرا سوال تھا ان سے بحر طبریہ کا. اچھا، اس کے بعد اس نے کیا پوچھا ان سے؟ اب ہم آگے پھر دوبارہ دجال کے جزیرے میں چلتے ہیں. اچھا، تو وہاں جہاں وہ قید تھا تو دجال نے کہا کہ مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں خبر دو. اچھا. لوگوں نے کہا کہ تم اس کا کیا حال پوچھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس چشمے میں پانی ہے اور لوگ وہاں کے پانی سے کھیتی بھی کرتے ہیں. یہ لوگوں نے اس کو بتایا. ٹھیک. تاہم اس نے کہا کہ ہاں اس میں بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہ اگلے سوال کی طرف چلا گیا. اب یہاں ایک اہم سوال ہے. پہلے تو میں زغر کے بارے میں بتا دیتا ہوں. حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں. ایک کا نام تھا ربا اور دوسری کا نام تھا زغر. تو پہلی بیٹی جو ربا کی وفات ہوئی تو ان کو ایک چشمے کے قریب دفن کیا گیا تو اس کا نام پڑ گیا عین ربا. اچھا. دوسری صاحبزادی زغر کا جب انتقال ہوا تو ان کو بھی ایک چشمے کے قریب دفن کیا گیا تو اس کا نام عین زغر تھا. ٹھیک ہے. اور اس نسبت سے اس چشمے کا نام عین زغر پڑ گیا. تو علامہ یاقوت حموی اس کے محل وقوع سے متعلق لکھتے ہیں کہ ایک قابل اعتماد شخص نے علامہ یاقوت حموی سے بیان کیا ہے کہ زغر بحر مردار کے کنارے، ڈیڈ سی کے کنارے ایک وادی میں واقع ہے اور وہاں سے بیت المقدس کی جو مسافت ہے وہ 3 دن کی ہے. اچھا، یہ بھی میں عرض کر دوں کہ بحر مردار کا یہ مشرقی کنارہ بنتا ہے. ڈیڈ سی کا ایسٹرن سائڈ.
اچھا 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 ایک بات آپ نے غور فرمائی ہوگی کہ دجال نے بیسان کے باغات کو اجڑنے کا ذکر کیا، دجال نے بحر تبریہ کے خشک ہونے کی بھی خبر دی ہے، لیکن زغر کے چشمے کے بارے میں کچھ نہیں کہا کہ یہ خشک ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بات اس نے کوئی نہیں کی۔ بالکل اصل میں اس کی وجہ یہ کہ یہ آخری زمانے میں زغر پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا اور یہیں سے وہ دجال کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ صحیح 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 صحیح۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو سارے خطے ہیں یہ بہت قریب قریب ہیں، بہت دور نہیں ہے، بیسان ہو گیا، بحر تبریہ یا زغر ہے جی۔ اور اگر اس کا ایک اور بات چل پڑی تو میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ سب وادی گولان کے ساتھ جو ہے نا، گولان کی پہاڑی سلسلوں کے ساتھ ہی منسلک ہیں۔ اچھا اچھا اچھا۔ اور گولان کی وادیوں کا آپ کو پتہ ہے کیا جی، وہ لبنان سے اسرائیل نے اس کو ہتھیا لیا ہوا ہے اور ابھی تک وہ بضد ہے کہ وہ اس کو قبضہ خالی نہیں کرے گا۔ جی ہاں، یہ بڑا طویل پہاڑی سلسلہ ہے جی۔ اور میں آپ کو عرض کروں گا کہ ارمیگیڈون کی جو جنگ ہے اس کا تعلق بھی اسی خطے سے بنتا ہے جو وادی گولان کے نیچے لڑی جائے گی، اور یہ پورا خطہ جو ہے اس وقت اسرائیل نے اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ اور اس پہاڑی سلسلے کا عسکری حکمت عملی کے تحت دیکھا جائے تو اس جنگ میں بڑا اہم کردار ہے، یعنی جس کے قبضے میں ہو تو اس کی جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ خیر ہم تو اس کو الہی نسبت سے بات کریں گے، ظاہر ہے بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، ظہر کے چشمے کا اس نے سوال کر لیا۔ اچھا، اس پہ انہوں نے جواب جو حضرت تمیم داری نے وہ کیا دیا تھا؟ اصل میں حضرت تمیم داری نے تو یہی بتایا کہ اس میں پانی ہے اور ہم اس سے کھیتی بھی کرتے ہیں۔ تو دجال نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی اس نے، اور آگے بڑھا وہ۔ اچھا، اب ہم دوبارہ اس کی بات سنتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے امیین کے پیغمبر کے بارے میں خبر دو۔ اچھا، امی جو ہے وہ عرب میں اہل قریش کو کہا جاتا تھا، اور آپ کو پتہ ہی ہے ایک نسبت سے، یہ پچھلی قسط میں ہم نے جو ابن سیاد سے متعلق کی تھی اس نے بھی یہی بات کہی تھی۔ جی، تو لوگوں نے کہا کہ وہ مکہ سے نکلے ہیں اور مدینہ میں گئے ہیں، اور اس نے کہا کہ کیا عرب کے لوگ ان سے لڑے؟ تو ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ انہوں نے عربوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو ہم نے کہا کہ وہ اپنے گرد و پیش کے عربوں پر غالب آ گئے، اور انہوں نے ان کی اطاعت کی، یعنی عربوں نے اطاعت کر لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کہا کہ یہ بات ہو چکی ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں ایسا ہو چکا ہے۔ تو اس نے کہا کہ خبردار رہو، یہ بات ان کے حق میں بہتر ہے کہ وہ اس نبی کی تابعداری کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ میں تم سے اپنا حال کہتا ہوں کہ میں مسیح ہوں، یعنی مسیح کذاب دجال، اور البتہ وہ وقت قریب ہے کہ مجھے نکلنے کی اجازت ہوگی، اور پس میں نکلوں گا اور سیر کروں گا، اور کسی بستی کو نہ چھوڑوں گا جہاں 40 رات کے اندر نہ چلے جاؤں۔ یہ جو 40 دن کی بات آئی ہے، 40 رات کی بات آئی ہے جس میں دجال پوری دنیا میں گھومے گا، اس پہ انشاءاللہ میں اپنی اگلی قسط میں جو ہے نا تفصیل سے بات کروں گا۔ تو اس نے یہ بھی کہا کہ میں سوائے مکہ اور مدینہ کے جانا مجھ پر حرام ہے، اس کے علاوہ میں ہر جگہ جاؤں گا۔ جب میں ان دونوں بستیوں کے اندر جانا چاہوں گا، یعنی مکہ اور مدینہ شہروں کے اندر، تو میرے آگے ایک فرشتہ بڑھ کر آئے گا اور اس کے ہاتھ میں ایک ننگی تلوار ہوگی، اور وہ مجھے وہاں جانے سے روک دے گا۔ البتہ اس کے ہر ایک ناکے پر فرشتے ہوں گے جو اس کی چوکیداری کریں گے۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنت قیس جو اس حدیث کے راویہ ہیں، تو انہوں نے کہتی ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی ممبر میں مار کر فرمایا کہ طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، یعنی مدینہ طیبہ سے مراد جو ہے مدینہ منورہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار رہو، بھلا میں تم کو اس حال کی خبر نہیں دے چکا ہوں؟ تو اصحاب نے کہا ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمیم داری کی بات اچھی لگی جو اس چیز کے مطابق تھی جو میں نے تم لوگوں سے دجال کے بارے میں کی تھی، اور مدینہ اور مکہ کے حال سے فرما دیا، باخبر کر دیا تھا۔ خبردار رہو کہ وہ شام یا یمن کے سمندر میں ہے نہیں، یعنی بعض دفعہ عربوں کا ایک طرز کلام ہوتا ہے کہ وہ ایک بات کیا ہے کہ اس کی نفی کرتے ہیں کہ وہ شام یا یمن کے سمندر میں نہیں ہے، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے اور مشرق کی طرف ہے۔ یہ نبی کریم نے 3 بار ارشاد فرمایا۔ اچھا، مشرق کی طرف آپ جانتے ہیں بحر ہند، اور شاید دجال بحر ہند کی کسی جزیرے میں ہو، یا سمت بہرحال جو ہے وہ بحر ہند کا بنتا ہے پورے واقعات۔ مشرق میں علاقہ تو یہی ہے، لیکن بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اب سیٹلائٹ کا دور ہے، ہر چیز دیکھ لی گئی ہے، لیکن یہاں پر کسی کو پایا نہیں انہوں نے۔ ہم نے ان چیزوں کے بارے میں ڈسکس تو کیا ہے کہ کچھ لوگ غالباً ہو سکتا ہے دجال کے رابطے میں ہوں، اس سے کوئی گائیڈ لائنس لیتے ہوں، کوئی چیزیں ہوتی ہوں، تو مبادہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے اپنی جگہ موو کر لی ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہیں پہ ہو، وہاں سے کہیں اور بھی چلا گیا ہو۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک حدیث بھی بار بار ہم بہت اپنی سیریز میں بیان کرتے رہے کہ دجال مشرق میں خراسان سے نکلے گا، اور خراسان کسی طرح جزیرہ نہیں کہا جا سکتا، تو اس سے طے شدہ بات ہے اس کی رہائی اور ظہور میں خروج میں ایک وقفہ ہے صحیح جو دنیا کی نگاہوں سے اوجھل جائے گا۔ تو یہ موو والی کرنے والی بات بھی ہے، اور یقینی طور پہ اپنے چیلے چپاٹوں کے ساتھ رابطے میں ہوگا، تو یہ پاسبلٹیز تو ہیں اس کی پوری اور واضح، اور حدیث اس کی نفی نہیں کرتی، بالکل صحیح، بلکہ اگر غور کیا جائے تو احادیث کے الفاظ سے اس کی ایک طرح سے تائید ہی ہو رہی ہوتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، اس حدیث میں جو کہ انفارمیشن ہے ساری کی ساری ہمیں دی گئی ہے، اس میں ہمیں
دجال کے خروج کے زمانے کے متعلق انفارمیشن ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں ہوں گی تو وہ اس کا نکلنا قریب آ جائے گا. آج کے زمانے میں تقریباً یہ چیزیں ہو چکی ہیں, کچھ شاید نہ بھی ہوئی ہوں لیکن زیادہ تر ہو چکی ہیں. یہ چیز بہت اہم دوبارہ سے ہم یعنی اس کا استفسار کرتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نشانیاں جو حدیث میں آئی ہیں وہ بے عین ہی پوری ہو چکی ہوں, تو اس صورت میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے کہ اب وہ عمل کے طور کے اوپر کیا کرے؟ دیکھیے آپ نے بڑا اہم سوال کیا اور الحمدللہ آپ یہ سوال تقریباً ہر قسط کے آخر میں کرتے ہیں جی, کیونکہ اس قسط کا مقصد جو ہے کوئی سنسنی خیزی پھیلانا نہیں جی ہوتا, ایسی بالکل ایسی. بلکہ ایک نور ہدایت حاصل کرنا بے ہوتا ہے. شک بے شک. دیکھیں جو دجال کے سوالات کی روشنی میں جو علامات کی بات ہم کریں اگر تو دو چار باتیں اس حوالے سے میں مزید کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک بات غور کیجئے کہ دجال نے جتنے سوالات کیے وہ اس بہت محدود اور بہت مختصر رقبے کے اندر کے سوالات ہیں. جی 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 جی. جبکہ وہ پوری دنیا میں اپنا گہرا اثر ڈالے گا, پوری دنیا میں گھومے گا پھرے گا, لیکن اس کے سوالات سارے وہیں سے تعلق رکھتے ہیں. بالکل صحیح. اگر ہم اس کو اس بات سے دلچسپی سے کنیکٹ کریں کہ کیونکہ یہ خطہ اس کے انجام سے تعلق رکھتا ہے, تو اس کی ساری دلچسپی یہیں پر تھی. اچھا, اور آپ یہ دیکھیں کہ اسی خطے میں ساری اس کی گراؤنڈ تیار ہو رہا ہے اس کے نکلنے کا, اس کی بادشاہت جو بھی قائم ہوگی, اس کا دارالخلافہ جو بھی بنے گا وہ یہی خطہ بنے گا, اور اسی خطے سے سارا اس کا مارکا اور اس کا آخری انجام منسلک ہے. تو سوالات سارے اس کے وہی ہیں. دوسری بات میں عرض کروں گا کہ جو دجالی ریاست ہے یعنی اسرائیل, وہ انہی خطوں میں دلچسپی رکھتی ہے. ان کو بآسانی کوئی دوسری جگہ مل سکتی تھی, لیکن انہوں نے قصداً جو ہے فلسطین میں اپنی قبضہ پیر جمائے, اور فلسطین کے ارد گرد کی جتنے خطے اس سے تعلق رکھتے تھے دجال سے, انہوں نے اس کو اپنے قبضے میں لیا, تسلط میں لیا. یہاں میں عام قاری کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ جب احادیث میں لفظ شام استعمال ہوتا ہے تو اس میں موجودہ شام, فلسطین, اردن اور لبنان یہ سارے خطے داخل ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ خارج ہیں. اس وقت کے احادیث بلاد شام کہتے ہیں اس کو, تو اس میں یہ سارے داخل ہوتے ہیں. اب آپ نے بات کی کہ ہم کیا کریں. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شیطان سے بچنے کے لیے رحمان سے جڑنا ضروری ہے, اور رحمان کی تائید کے بغیر کوئی انسان شیطان سے نہیں بچ سکتا. تو سب سے پہلی بات تو اللہ پہ غیر متزلزل یقین پیدا کرنے کی کوشش کریں جو توحید کی بنیادوں پر ہو, اور اللہ رب العزت کے ہاتھ کسی کو شریک نہ کریں. پھر اللہ رب العزت کا جو پیغام ہمارے پاس موجود ہے یعنی قرآن کریم, اس سے ہماری وابستگی ہو. اس کی تعلیمات کو ہم صرف پڑھنے کے ذریعہ یعنی رسم کے طور پہ نہ پڑھیں, سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھ کر پھر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس کے سوا میں نے جیسے کہ پچھلی قسط میں بھی کہا تھا, نسخہ کامرانی ہمارے پاس کوئی دوسرا نہیں ہے. نسخہ کامرانی یا نسخہ فلاح و فوز و فلاح جو ہے واحد یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ عمل کریں, اسی سے انسلاک کریں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور دجال کے فتنے سے وہی لوگ بچ سکیں گے جو اللہ پہ غیر متزلزل یقین رکھتے ہوں گے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوں گے, اور جن کے دل اللہ اور رسول کی محبت سے سرشار ہوں گے. بالکل صحیح بالکل صحیح. اچھا ایک چیز میں نے اسٹڈی کر رہا تھا تو غالباً میں آپ سے کنفرم بھی کرنا چاہوں گا کہ ایک حدیث غالباً آتی ہے کہ دجال کا خروج تب ہوگا جب اس کے بارے میں ذکر کرنا لوگ بند کر دیں گے. یہ پہلے تو یہ کہ کیا یہ اوتھینٹک حدیث ہے, اور اگر ہے تو پھر غالباً صرف یہی چیز پوری نہیں ہوئی, ابھی باقی تو چیزیں پوری ہو گئی ہیں. نہیں, اگر حدیث کے الفاظ پہ غور کیا جائے تو وہ تھا کہ دجال کا ذکر ممبروں سے ختم ہو جائے گا. اچھا ممبروں سے ختم ہو جائے گا. اچھا اچھا اچھا. تو یہ ہے کہ دجال کا ذکر ممبروں سے تو کم ہی ہوتا ہے. ہاں وہاں سے تو بالکل کم ہوتا ہے, یہ تو بات درست ہے. یعنی کہ جو عام حالات جیسے ہم اور آپ ابھی یہاں پر بات کر رہے ہیں, یعنی ہم ذکر تو کر رہے ہیں, لوگوں کو آگاہ تو کر رہے ہیں, لیکن اس سے مراد کہ وہ لوگ جو کہ مطلب خطبے کے اندر جمعے کے اندر یہ ہے تو اس کے اوپر اگر ذکر نہیں کریں گے تو یہ وہ. ایک بات اور بھی ہے کہ دجال کا ذکر دجال کے حوالے سے احادیث کی بہت ساری کتابیں بھری پڑی ہیں. جی جی. پھر صحابہ کرام کس طرح کا ذکر کرتے تھے اس کا بھی قابل غور ہے. یعنی ہم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک رات وہ بہت رو رہی تھی تو نبی انہوں نے پوچھا کیا بات ہے, انہوں نے بتایا کہ دجال کا خیال آ گیا تھا تو مجھے خوف سے نیند نہیں آئی. اچھا اچھا. اسی طرح بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دجال کے بارے میں بات چیت کرتے تھے تو ایک خوف زدہ ہو جاتے تھے. اب ہم دجال کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے اندر سنسنی خیزی پیدا ہو جاتی ہے, دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے, بلکہ آپ دیکھیے گا بعض لوگوں میں اشتیاق پیدا ہو جاتا ہے کہ دجال سے ملا جائے. بالکل بالکل. اچھا یہ کیفیت جو ہے اس مقصود ذکر دجال کے مطابق نہیں ہے بلکہ اس کے متصادم. جیسے آپ نے پچھلے قسط میں بات کی, یہ جو تجسس ہے کہ وہ تجسس کے اندر اس کو دیکھنے, اس سے ملنے, اس کے فتنے میں پڑ جائے گا انسان اگر وہ اس کے قریب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا جانے سے, یعنی اس تجسس میں بھی نہیں پڑنا لوگوں نے اس کے متعلق. تو شیخ ایک یہ بھی بات کہ یہ میرا ذاتی تجسس ہے, لیکن یہ میں اپنی ہدایت اور اسی کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک یہ آتا ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی جو آیات ہیں, جو ابتدائی 10 آیات ہیں یا کچھ روایت میں آخری 10 بھی آتی ہیں,
تو اس کو پڑھنے کے لیے کہا گیا. تو اس میں کیا سگنیفیکنس ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اس کے اندر دجال کا ذکر تو نہیں ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے. جی نبی کریم کی صحیح اور مستند حدیث ہے جی کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے نبی ہم نے سورہ کہف کو ایک خاص نسبت دی ہے اور اس کی ابتدائی 10 آیات پڑھنے کا حکم دیا ہے. جی اور بعض روایات میں جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ آخری 10 آیات کا بھی ذکر ہے. اگر ہم غور فرمائیں نا تو سورہ کہف کو میں بظاہر دجال کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن سورہ کہف میں جو ہے وہ عصر دجالیت کا ہمیں پورا چہرہ نظر آتا ہے. اچھا. اور اگر ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم ایک قسط بطور خاص اس پہ بھی کریں گے کہ دجالیت کو سورہ کہف سے کیا نسبت ہے. کیونکہ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صورت کو دجال سے محفوظ ہونے کی اور دجال کے ساتھ ایک خاص نسبت دی ہے تو وہ بلا وجہ نہیں دی ہے. لازماً اس میں ایسے پیغام پوشیدہ ہیں جو ہم اس فتنے سے بچانے کا سبب بن سکتے ہیں. اس میں حکمت کے اور دانائی کے ساتھ غور و فکر لازم ہے. یعنی کہ اس کے اندر جو صورت ہے اس کے اندر ایسے معاملات، ایسے واقعات اور ایسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ لیں گے تو پھر دجال کے فتنے سے بچنا آسان ہو جائے گا. یہ بات ہے. اچھا تو اچھا اس میں ایک اور روایت ہے غالباً کہ اس کو حفظ کر لینا چاہیے. یعنی کہ انسان اگر وہ کام بھی کر لے تو ناظرین کی بھی انفارمیشن کے لیے کہ اگر اس کو حفظ کر کے ان آیات کو حفظ کر لیا جائے تو اس سے بھی انسان دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا، جو کہ سب سے بڑا فتنہ دنیا میں جو دنیا کی قائم ہونے کے بعد سے لے کر اب تک کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے. اچھا آخر میں شیخ یہ کہ حضرت تمیم داری کے بارے میں یہ کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ جو رونما ہوا تو ان کی شخصیت کے بارے میں بھی میں آپ سے کچھ جاننا چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں بھی آپ ناظرین کو بتائیں تاکہ ہم آخر میں ان سے جو ہے جن سے شروع کیا انہی سے ہم اختتام اس قصہ کریں. یعنی خاتمہ بالخیر بھی جی بالکل جلیل القدر صحابی ہیں. دیکھیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک روایت کے مطابق اپنے بھائی اور ایک روایت کے مطابق 10 افراد کے وفد کے ساتھ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سن 9 ہجری میں حاضر ہوئے. اچھا. اور انہوں نے جو ہے اپنی ردات بھی سنائی اور اسلام قبول کیا اور پھر اسلام لانے کے بعد جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں اس میں وہ شریک بھی رہے. اچھا نبی کریم ان کی محبت سے میں وہ اتنا مشغول تھے کہ انہوں نے مدینہ میں ہی قیام کر لیا، واپس تشریف لے کے نہیں گیا. اچھا ان کو ایک خاص اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی کو یا کسی بھی مسجد کو روشن کیا. اچھا. وہ اس طرح کہ جب یہ شام سے مدینہ آئے تھے تو اپنے ساتھ کچھ قندیل اور کچھ تیل لے کر آئے تھے. جب رات ہوئی اور مسجد نبوی میں اندھیرا چھایا ہوا تھا تو انہوں نے کچھ قندیل لگائے اور اس میں تیل ڈال کے اس کو چراغ کو روشن کر دیا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا تو بتایا گیا کہ بھائی یہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ان کو دعا دی. تو مساجد کو روشن کرنے کا جو سب سے پہلا مبارک کام تھا وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ہمیں قیامت تک ملتا رہے گا. تو نبی ہم نے ان سے خوشی کا اظہار فرمایا. اسلام لانے کے بعد جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ نبی ان کی محبت اور صحبت کا شوق ان کو ایسا تھا کہ انہوں نے مدینہ میں ہی مستقل قیام کیا. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور تک وہ مدینہ ہی میں تھے. حضرت عثمان کی جو دل خراش ثانیہ شہادت کا واقعہ پیش آیا تو اس سے وہ تھوڑا مایوس ہوئے اور پھر انہوں نے جو اپنے وطن کی طرف ہجرت کر لی، وہیں مستقل قیام کیا. تو کہا جاتا ہے کہ سن 40 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی اور بیت جبرون جو فلسطین کا ایک مقام ہے وہاں ان کی مدفون ہے. ان کی قبر کی تصویر جو ہے نا وہ ملتی بھی ہے. اچھا یہ بھی کچھ روایات میں آتا ہے کہ قاری بڑے اچھے تھے. جی ان کو خصوصی طور پہ جو تھی وہ بلکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنا قرآن پاک کا ایک نسخہ بھی تیار کیا ہوا تھا. اچھا. تو کاتب بھی تھے کیونکہ عالم تھے پہلے ہی اور ان کو مذاہب سے تو دلچسپی تھی. جب اسلام میں نبی کریم کی اتنی واضح نشانیاں دیکھی انہوں نے تو اپنے قبیلے کے افراد کو لے کر آئے اور اسلام قبول فرمایا. غالباً حضرت عمر نے جب تراویح کا یہ سلسلہ شروع کروایا تھا تو حضرت تمیم داری کو بھی کہا تھا پڑھانے کے لیے کہ آپ جو ہے وہ ابی بن کعب بھی تھے اور تمیم داری بھی تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ اور یہ اللہ کی طرف سے کہ عیسائی پادری سے جو ہے یہ سفر کہ قرآن کی اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک خدمت کا کام لیا. تو شیخ اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اختتام تک پہنچتے ہیں. ہم نے آج یہ کوشش کی کہ جو حدیث ہے بہت معروف حدیث جس میں حضرت تمیم داری کی دجال سے ملاقات کا سارا سفر ہے اس کی تفصیلات ناظرین کو اس سے آگاہ کیا جائے. ہم نے یہ کوشش کی کہ جتنی سہل انداز میں اور وہ انفارمیشن جو کہ اوتھینٹک ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں اور اس سیریز کا مقصد یہ ہے
کہ ہم اوتھینٹک انفارمیشن دیں, سنسنی خیزی نہ پھیلائیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سنسنی خیزی کی کوشش بھی نہیں کرتے, ہم یہ کوشش بھی نہیں کرتے کہ الٹے سیدھے گرافکس لگا دیں جس کو دیکھ کر انسان کا ذہن کہاں کا کہاں چلا جائے. ہم نے تو بلکہ اس کی کنڈمنیشن کیا پچھلی ساتھ میں کہ ایسی کوئی چیز جو اے آئی سے بنا دے تو انسان کے ذہن میں کوئی چیز سما جائے, جی اچھا حقیقت میں بھی ایسے ہی ہے تو کیوں نہ جا کے میں چیک ہی کر لوں. تو یہ والی چیزیں بھی ہم نہیں کرتے. بہرحال اگر کرنے کی ضرورت کبھی پیش ہے تو وہ کچھ گرافکس ایسے جو کہ حدیث کے ہوں یا وہ چیزیں ہم ضرور اس میں یوز کرتے ہیں. بہرحال یہ چیز کہ ہم نے پوری کوشش کی اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بھی کرتے رہیں گے. آپ کی سپورٹ کا بھی بہت شکریہ. اور ناظرین سے ایک بار پھر اختتام میں گزارش ہے کہ اگر کوئی آپ کا کامنٹ ہو, کوئی رائے ہو تو وہ کمنٹس میں ضرور رکھیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.